سورج اب مکمل بیدار تھا۔ دوپہر میری آنکھ لگانے کی باری تھی۔ نیند وہاں کس کافر کو آتی، بس یوں ہی ذرا سستانے کے لیے ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے بمشکل آدھ گھنٹہ ہی گزرا تھا جب پہرے پر موجود میرے ساتھی نے مجھے دشمن کی موجودگی کی اطلاع دی۔ میں اس کے ساتھ ہی بھاگم بھاگ اوپری منزل پر پہنچا جہاں ہم نے اپنی چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ دوربین میں نے آنکھوں سے لگائی۔ سامنے گاؤں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا بھارتی فوج کی 5-6 جیپوں نے گاؤں کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اپنے ساتھی کو میں نے مخصوص اشارہ کیا اور دوسرے ہی منٹ میں میرے تمام کمانڈوز تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے اپنے مورچے پر ڈٹ کر اگلے اشارے کے منتظر تھے۔ یہ شاید بھارت کے SSG کمانڈوز تھے۔ وہ لوگ اپنی تربیت کے مطابق بجلی کی سی پھرتی سے چھلانگیں لگا کر جیپ سے اترے اور گاؤں کے اندر بھاگتے چلے جاتے۔ شاید اس طرح یہ لوگ گاؤں والوں پر ہراس طاری کر رہے تھے۔ بادی نظر میں تو ان کی آمد کا مقصد بالکل واضح تھا۔ اس گاؤں کی غالب آبادی چونکہ مسلمانوں کی تھی، بھلے وہ بیچارے نام نہاد مسلمان ہی صحیح اور دین اسلام سے ان کا دور دور تک کا واسطہ نہ تھا، لیکن نام کے تو وہ بہرحال مسلمان تھے۔ بھارتی فوج شاید اس امید سے یہاں آئی تھی کہ کچھ پاکستانی کمانڈوز یہاں چھپے ہوں گے۔ میں بڑی بے چینی سے ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک جیپ میں لگے لاؤڈ سپیکر سے کچھ اعلان کیا جا رہا تھا۔ یہاں آواز بالکل صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں تصور کر سکتا تھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ چند منٹ بعد ہی گاؤں کے باہر ایک وسیع قطع اراضی پر میں نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مردوں کو جمع ہوتے دیکھا۔ یہ بہت چھوٹا سا گاؤں تھا جس کی آبادی بمشکل 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ ان میں ہندو سکھ بھی تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اس مجمع کے 2 گروپ بنا دیے۔ ظاہر ہے ایک گروپ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا غیر مسلموں کا۔ پھر مسلمانوں کے گروپ میں سے انہوں نے 10-12 نوجوانوں کو الگ کیا اور ان سے کچھ پوچھنے لگے۔ ان بیچاروں کے پاس بھارتی فوج کے سوالات کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی سورمے ان پر ٹوٹ پڑے اور رائفلوں کے بٹ سے انہیں وحشیوں کی طرح مارنے لگے۔ باقی تمام دیہاتی سہمے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے۔ مار کھانے والے زمین پر لوٹتے اور چیختے چلاتے ہوئے ان کے قدموں سے لپٹ کر معافی مانگتے، لیکن ان درندوں کا دل نہ پسیجا، بلکہ ان کی وحشت اور بڑھ جاتی اور وہ زخم خوردہ کتوں کی طرح انہیں نوچنے لگتے۔ جب اپنا مقصد حاصل کرنے میں انہیں ناکامی ہوئی تو انہوں نے 2 خوفزدہ بوڑھوں کو دھکے مارتے ہوئے باہر نکال لیا۔ اس کے بعد شاید وہاں موجود باقی لوگوں کو دھمکی دی گئی تھی، کیونکہ میں نے انہیں باجماعت ہندوؤں کے سامنے ہاتھ باندھے دیکھا۔ 3-4 منٹ اسی جان لیوا منظر کی بھیڑ چڑھ گئے۔ پھر ریٹ ریٹ کی آواز سنائی دی اور اگلا منظر دیکھنے سے پہلے میں نے جھٹکے سے دوربین آنکھوں سے پرے ہٹا لی۔ میرے ساتھ کھڑے نائب صوبیدار نے شاید کسی لاشعوری عمل کے تابع بڑی آہستگی سے دوربین میرے ہاتھوں سے تھام لی۔ بمشکل 1-8 منٹ بعد ہی اس نے وہی عمل دہرایا اور دوربین بڑے احترام سے مجھے تھما دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں خون تیرتا محسوس ہوا۔ یہ ان بے گناہ بدقسمت اور مقبوضہ کشمیری مسلمان گوجروں کا خون تھا جو نہ جانے کیوں اب تک بھارت میں موجود تھے، اور آج جب بھارتی فوج کی گولیوں نے ان کی جان لی تھی، یہی خون میرے ساتھی کی آنکھوں میں در آیا۔ وہ میری طرف بڑی امید افزا نظروں سے دیکھ رہا تھا، شاید اس حکم کا منتظر تھا کہ آگے بڑھے اور ان بے گناہ مسلمانوں کے خون کا مول ابھی چکا دے۔ لیکن مجھے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سوچنا تھا۔ ابتدا ہی میں قدرت نے میرے نازک کندھوں پر بڑی حساس ذمہ داریاں لاد دی تھی۔ میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، میری شریانوں میں بھی انگارے تڑپنے لگے تھے۔ جی چاہتا تھا ایک ایک کافر کے جسم سے 1000 گولیاں گزار دوں، لیکن میں اس مختصر سی جمعیت کا کمانڈر تھا۔ بحیثیت کمانڈر ان لوگوں کے تمام برے بھلے اعمال کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی تھی۔ میرا فی الوقت یہ فرض تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے ان جالوں اور شیر دل کمانڈوز کو بھارتی فوج کے جبڑوں سے نکال کر بعافیت اپنی سرحد تک لے جاؤں، کیونکہ یہ لوگ میری ملت کا بہت قیمتی اثاثہ تھے اور انہیں ابھی ایک بہت لمبی لڑائی دشمن سے لڑنا تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ منظر کی وحشت ناکی میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ دونوں بدقسمت بوڑھے تڑپ تڑپ کر جان دے چکے تھے اور کچھ عورتیں اور بچے ان کے گرد گھیرا ڈالے اونچی آواز میں بیان کر رہے تھے۔ میں پتھر کی مورت بنا اس کی طرف آنکھوں سے دوربین لگائے کھڑا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک تیز رفتار ٹرک آ کر رک گیا۔ کچھ نوجوان عورتوں کو بازوؤں سے کھینچتے ہوئے وہ لوگ ٹرک میں پھینکنے لگے۔ باقی لوگ پھر بیان کرنے لگے، لیکن بھارتی بھیڑیے کہکے لگاتے ہوئے لڑکیاں لے کر چلے گئے۔ آنن فانن جیپیں بھی وہاں سٹارٹ ہو گئیں۔ وہ لوگ جس سمت سے آئے تھے اسی سمت جانے لگے۔ ابھی بمشکل جیپوں نے چند گز کا فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اچانک آسمان پر مشرق کی سمت سے دھاڑیں گونجنے لگی اور چند سیکنڈ بعد ہی رات کی طرح کڑکتے ہوئے پاک فضائیہ کے شاہین فرشتہ اجل بن کر ان کے سروں پر غوطہ زن تھے۔ آنے والے 2 تھے۔ دونوں فائٹروں نے شاید یہ شکار دیکھ لیا تھا اور اس کھلے میدان میں اسے چھوڑ کر جانے کا ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ ایک دوسرے کے تعاقب میں لبکتے ہوئے وہ اتنی کم بلندی پر آ گئے کہ مجھے یہی دھڑکا لگا رہا کہیں کسی درخت سے نہ ٹکرا جائیں۔ ان کے پہلوؤں سے لٹکتی گنوں کے دہانے کھلے اور موت کی سرخ زبان بھارتی فوجیوں کو جو جیپیں چھوڑ کر کسی آڑ کی تلاش میں بھاگ رہے تھے چاٹنے لگی۔
دستے غیب نے اس خونی ڈرامے کے چند ہی منٹ بعد اس کے کرداروں کو آ لیا تھا۔ بزدلوں کی طرح چیختے چلاتے وہ زمین پر لوٹتے اور ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہی وہاں جلتی ہوئی جیپوں اور بھارتی فوجیوں کی لاشوں کے سوا کچھ باقی نہ بچا۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ان میں سے زندہ بچ نکلا ہو۔ آج یہ کہنا بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اس روز مجھے جو روحانی سکون اس حادثے کے فوراً بعد نصیب ہوا وہ شاید پھر کبھی نصیب نہ ہو سکے۔ بھارتی درندوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ کر مجھے ایسی خوشی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی بچے کو بہت ضد کرنے کے بعد اپنی مرضی کا کھلونا ملنے پر ہوا کرتی ہے۔ میرے باقی ساتھیوں کے جذبات بھی یقیناً مجھ جیسے ہی ہوں گے۔ شاہینوں کے لوٹتے ہی کونوں خدروں میں چھپے وہ بھارتی کمانڈوز جو بچ رہے تھے باہر نکل آئے۔ اپنے سیکشن کی تباہی کا منظر دیکھ کر وہ بزدلوں کی طرح پاکستان ایئر فورس کو گالیاں دینے لگے۔ چند منٹ بعد وہاں ایک ہیلی کاپٹر نمودار ہوا جس نے فضا ہی میں ایک چکر لگایا اور واپس چلا گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سامنے اور دائیں بائیں سے بھارتی ٹڈی دل وہاں اکٹھے ہونے لگے۔ ان لوگوں کے تیور کسی آنے والے طوفان کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی تھے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا اور ہمارے لیے اندھیرا پھیلنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ رات کے اندھیرے کی اور بات تھی۔ دن کے اجالے میں تو بھارتی سیکیورٹی کے کتے ہی ہمیں چن چن کر مار ڈالتے۔ آنے والی قیامت کے آثار محسوس کرتے ہی میں نے اپنے اگلے مورچے والے ساتھیوں کو خصوصی ہدایات روانہ کر دی۔ اپنے پاس موجود واحد ہیوی مشین گن بھی اس طرف بھیج دی، کیونکہ دشمن اگر ہم پر حملہ آور ہوتا تو اس کا پہلا ٹکراؤ ہمارے انہی دو جیلوں سے ہونا تھا جو نالے کے کنارے موجود تھے۔ ہم اپنی جگہ چوکس تھے۔ میں نے دوربین بھارتی فوجیوں پر جما رکھی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں 2 ٹرک آ کر رکے اور ان میں سے 10-15 تک بلڈ ہاؤنڈ کتوں کی زنجیریں تھامے فوجی بھی باہر نکل آئے۔ اس کے ساتھ ہی جموں کی طرف جانے والی سڑک کی طرف سے ایک گن شپ ہیلی کاپٹر ہمیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ دشمن کی SSG نے ہمیں بڑے پیمانے پر تلاش کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے اور اب دشمن اس پر عمل کرنے جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر فوجیوں کے سروں پر سے چکر لگاتا اب ہماری طرف آ رہا تھا۔ میرے ساتھی اتنے شاندار طریقے سے کیموفلاج ہو چکے تھے کہ اگر ہیلی کاپٹر ہمارے سروں سے 10 فٹ بھی بلند ہوتا تو وہ انہیں زمین ہی کا کوئی حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا، اور وہی ہوا۔ ہیلی کاپٹر اتنی نیچی پرواز کر رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو بآسانی اس کے پائلٹ کو نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن ہم چاہتے ہوئے بھی یہ خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مجھے تشویش اگر تھی تو صرف ان سدھائے ہوئے کتوں کی طرف سے تھی جن کی مدد سے یہ لوگ کسی بھی وقت ہمارے سروں پر پہنچ سکتے تھے۔ ہیلی کاپٹر نے 2-3 چکر لگائے، پھر ہماری تلاش میں ہمارے سروں سے آگے نکل گیا۔ میں اپنی گن کے ٹریگر پر انگلی جمائے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ بہرحال چند منٹ بعد کتوں کی مدد سے ہمیں تلاش کر لیں گے، اور دن کے اجالے میں اس طرح کیا ہم ان سے بچ کر نکل سکیں گے؟ اس سوال کا جواب بظاہر نفی میں تھا، لیکن کمانڈو مایوس نہیں ہوا کرتے۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، ہمیں آخری گولی تک لڑنا تھا، خالی ہاتھوں لڑنا تھا اور زندگی کے آخری لمحات تک اس لڑائی کو جاری رکھنا تھا۔ میری نظریں اب دشمن کے فوجیوں کی اس ٹولی پر گڑی ہوئی تھیں جو 5 کتوں کے ہمراہ اس پہاڑی نالے کی طرف آ رہے تھے جہاں ہمارا پہلا مورچہ قائم تھا۔ لڑائی ناگزیر ہو چکی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میرے جانباز میرے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کریں گے، خواہ یہ کتے ان کے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ ڈالیں۔ میں نے اگلے ہی لمحے اپنے جوانوں کو حکم دے دیا کہ ناگزیر صورتحال میرے حکم کا انتظار کیے بغیر گولی چلا دیں۔ وہی ہوا۔ چند منٹ بعد کتوں نے پہاڑی نالے کے کنارے کھڑے ہو کر ہماری طرف منہ کر کے بھونکنا شروع کر دیا۔ 2-3 کتے تو رسیاں چھڑوا کر دوڑے اور نالے میں کود گئے۔ میرے ساتھیوں کی طرف سے ابھی تک مزاحمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ آخری لمحات تک اپنی تربیت کے مطابق خود کو دشمن کی نظروں سے چھپائے رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں جان سکتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ 3 کتے بھاگتے ہوئے جنگلی گھاس کے اس جھنڈ کی طرف جا رہے تھے جدھر میرے 2 سرفروش اپنا مورچہ جمائے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی یہ کتے تیزی سے اس کی طرف لپکے، ایک دوسرے مورچے سے گن کا دہانہ کھل گیا اور دوسرے ہی لمحے کتے زمین پر لوٹنے لگے۔ میرے ساتھیوں نے بڑی شاندار چال چلی تھی اور دشمن کو اپنے پہلے مورچے کا علم نہیں ہونے دیا تھا، لیکن جس مورچے سے فائر آیا تھا دشمن اس طرف متوجہ ہو گیا۔ بھارتی کمانڈوز دوسرے ہی لمحے زمین سے چپک گئے اور ان کے گنوں کے دہانے کھل گئے، لیکن ان کے زمین پر کھڑے ہونے سے زمین بوس ہونے تک کے دوران جو چند سیکنڈ کا وقفہ تھا، اس کی معمولی قیمت ان لوگوں نے ادا نہیں کی تھی۔ بمشکل آدھے ہی سانس لے رہے تھے۔ دشمن کو ہماری پوزیشن کا علم ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ دشمن نے سامنے آنے کے بجائے ایک اور چال چلی اور نیم دائرے میں ہمارے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہی ہیلی کاپٹر جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے سروں پر سے گزر کر آگے چلا گیا تھا، مجھے لوٹ کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ کمانڈو موت سے نہیں ڈرا کرتے، لیکن کچھ کر کے مر جانے میں جو مزہ ہے اس کا احساس ہی بڑا روح پرور ہوتا ہے۔ اس لمحے شاید قدرت کو بھی ہماری بے بسی پر رحم آ گیا۔ اچانک ہی مغرب کی سمت سے 3 شاہین اس طرف آتے دکھائی دیے۔ ان کی دھاڑوں کے ساتھ ہی دشمن کی فائرنگ رک گئی۔ وہ لوگ اس طرح شاید شاہینوں کو اپنی موجودگی سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان ایئر فورس نے ابھی ہمیں بلایا نہیں۔ انہیں علم تھا کہ یہاں کمانڈوز کی مختلف ٹولیاں دشمن کے جبڑوں میں پھنسی ہوئی ہیں، جہاں سے انہیں نکالنے کے لیے محض آدھ گھنٹہ یا گھنٹے کا وقفہ سے مختلف فارمیشن اس طرف آ رہی تھیں۔
اس فارمیشن کا ٹارگٹ تو شاید کوئی اور ہوگا، لیکن راستے میں مفت کا شکار دیکھ کر ان کی بھی رال ٹپکی۔ میں نے ایک سٹار فائٹر کو فضا میں کلابازی کھا کر زمین کی سمت جھکتے ہوئے محسوس کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ ہمارے سروں پر تھا۔ جہاں باز نے طیارہ انتہائی کم بلندی پر لا کر ہمارے اور دشمن کے سروں پر ایک چکر کاٹا، اور دشمن نے میرے توقعات کے عین مطابق ایسی غلطی کر دی جو اس کی موت کا پروانہ بن گئی۔ کسی بے وقوف بھارتی فوجی نے جوش غضب میں حواس باختہ ہو کر مشین گن کا فائر کھول کر شاہینوں کو وہاں اپنی موجودگی کا ثبوت فراہم کر دیا۔ اس مرتبہ تینوں جہاز ایک دوسرے کے تعاقب میں آئے اور ہمارے ارد گرد ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے بھارتی فوجیوں کی چیخوں سے آسمان بھی لرزنے لگا۔ اس سے بہتر موقع ہمیں اور کب مل سکتا تھا؟ ہم نے برستی گولیوں کے عین درمیان راستہ بنایا اور کوہنیوں کے بل نالے کے کنارے کے ساتھ ساتھ گھسٹنے لگے۔ ہماری تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ کوہنیاں چھلنی ہونے لگی تھیں، لیکن ہم تیزی سے دور ہی دور نکلتے چلے جا رہے تھے۔ بھارتی ایئر فورس نے بھی شاید اپنی بری افواج کو مروانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ 10 منٹ تک ہونے والے اس زندگی موت کے کھیل میں کسی بھارتی جہاز نے مداخلت کا حوصلہ نہ کیا، اور جب یہ شاہین اپنا ایمونیشن ختم کر کے لوٹنے لگے تو پٹھان کوٹ کی طرف سے بھارتی مگ طیاروں کی ایک فارمیشن اس طرف اڑ کر آتی نظر آئی، لیکن اب وہ سوائے اپنے سورماؤں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے اور کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ شام کی آمد تھی جب ہم اس پہاڑی ندی نالے اور اونچی نیچی گھاس سے اٹے ہوئے علاقے میں میلوں تک پھیلے گھاس کے جنگل میں چلتے جا رہے تھے۔ ہمارے پاس صرف ایک کمپاس بچی تھی جس کی مدد سے ہم اپنی سمت درست کر سکتے تھے۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ سرحد یہاں سے کتنی دور ہے اور ہم واقعی پاکستان کی طرف جا رہے ہیں یا واپس بھارت میں۔ گھاس کے اس جنگل میں دشمن بوکھلائے ہوئے وحشی درندوں کی طرح ہم پر گولیوں کا مینہ برسا رہا تھا۔ سرحدی علاقہ اور پاکستان ایئر فورس کی دہشت کی وجہ سے اب تک کسی جہاز یا ہیلی کاپٹر نے ہمارے سروں پر آگ برسانے کا حوصلہ نہیں کیا تھا۔ سورج اب پاکستان کی سمت دریائے راوی میں اتر رہا تھا اور میں اور میرے 6 ساتھی اپنے خراشوں بھرے جسم اور زخمی دلوں کے ساتھ اپنی سرحد کی طرف پسپائی اختیار کر رہے تھے۔ ہمارے سروں پر سے اب ہیوی توپ خانے کے چلائے گئے گولے سرحد کے دونوں اطراف پرواز کرتے جا رہے تھے، جب اچانک ہی ایک گولہ ہم سے بمشکل 10 گز دور گرا اور زوردار دھماکے کی آواز سے پھٹا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے میں فضا میں کئی فٹ اوپر اچھلا اور پھر زمین پر آ گرا۔ میرے حواس بجا تھے۔ فوجی تربیت کے مطابق میں نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے گرد جمائے اور زمین بوس ہو گیا۔ زمین بوس ہونے کا یہ عمل اختیاری ہرگز نہیں تھا۔ صرف چند سیکنڈ بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ میں اپنی مرضی سے زمین پر نہیں لیٹا ہوا بلکہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ میری پتلون اور قمیض بائیں طرف سے خون میں بھیگ رہی تھی۔ خیریت گزری کہ سینہ، ہاتھ اور منہ محفوظ تھے۔ محض 2-3 منٹ بعد ہی اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا سر ابھی تک چکرا رہا تھا۔ اپنے پہلو سے لٹکتی بوتل کھول کر میں نے چند گھونٹ حلق میں انڈیلے تو قدرے سکون نصیب ہوا۔ اچانک ہی میری داہنی طرف سے کسی نے آہستہ سے سر کہا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے گردن گھمائی۔ میرا حوالدار گھسیٹتا ہوا میری سمت آ رہا تھا۔ اس کا منہ بری طرح زخمی تھا۔ ہیلمٹ اس کے سر پر نہیں تھا اور چہرے پر سوائے خون کے اور کچھ دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ وہ بیچارہ اپنے سر کی خبر گیری کو دیوانہ وار میری طرف لپک رہا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ کے زخم کا جائزہ لیا اور اپنے خون سے بھری اپنی فیلڈ پٹی کھول کر اس پر باندھی، پھر اپنے حوالدار کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے ماتھے سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کے منہ میں بوتل سے پانی ٹپکایا۔ حلق میں پانی بھی اس کے لیے باعث تکلیف تھا، لیکن اس سے اس کے اوسان قدرے بحال ہو گئے۔ سب سے پہلے میں نے اس کی فیلڈ پٹی سے اس کے چہرے پر پھیلا خون صاف کیا، پھر پٹی اس کے سر پر باندھ دی۔ ہم دونوں ہمت کر کے اٹھے کہ باقی ساتھیوں کی خیریت دریافت کریں۔ میرا دل اس احساس سے ڈوبنے لگا تھا کہ ابھی تک کسی کے کراہنے کی آواز بھی ہم نے نہیں سنی تھی۔ ہمارے ساتھی مل گئے، لیکن سب شہید ہو چکے تھے۔ موت نے کیا وقت چنا تھا ان کے لیے۔ جب ہم بظاہر محفوظ ہو کر اپنی سرحد کے نزدیک پہنچ چکے تھے تو موت نے انہیں آ لیا۔ ہم نے ایک ایک کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، جھک کر ان کے دلوں کی دھڑکنیں سننے کی ناکام کوشش کی۔ ان کی نبضیں دیوانوں کی طرح ٹٹولنے لگے، لیکن وہ نہ جاگے۔ وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ خود میری یہ حالت تھی کہ اب زمین سے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے پیٹ میں مسلسل ایک آگ پھیل رہی تھی، پھر یہ آگ میرے خون میں شامل ہو کر میری رگوں میں اترنے لگی۔ میرے بدن کا رواں رواں سلگ رہا تھا۔ کوئی نادیدہ طاقت بڑی بے رحمی سے میرے دل کو مٹھی میں بھنچ کر میری جان لے رہی تھی۔ ہم دونوں میں سے کسی کے لیے اتنا بھی ممکن نہیں تھا کہ شہیدوں کے ہتھیار ہی اٹھا سکیں۔ ہم نے ان کے بازوؤں سے لپٹے ان کے نام اور کمپنی کے نمبر الگ کر کے اپنی جیبوں میں ڈال لیے۔ لہو برساتی آنکھوں سے ہم نے اپنے ہاتھ آسمان کی سمت پھیلا کر ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور پاکستان کی سمت گھسیٹنے لگے۔ چلتے چلتے میں ڈگمگانے لگا تو میرا حوالدار جو خود بری طرح زخمی تھا مجھے سہارا دے کر بٹھا دیتا۔ صبح تک کا سفر کیسے کٹا بڑی لمبی کہانی ہے، بس یہ جانیے کہ ابھی ان آنکھوں نے اپنی ذلت کے آخری مناظر دیکھنے تھے کہ کھلی رہیں۔ اور الل صبح جب ہم پاکستانی رینجرز کے نرگے میں پہنچے تو اس احساس کے ساتھ ہی کہ یہ اپنے لوگ ہیں بے ہوش ہو گئے۔ مجھے ہوش ایک فیلڈ ہسپتال میں آیا۔ جنگ اپنے نقطہ عروج کو چھو رہی تھی۔ میرے پیٹ پر 21 ٹانکے لگے تھے اور ٹانگ پر 13۔ میرے واحد زندہ ساتھی کو وہ لوگ پیچھے آرمی ہسپتال میں لے گئے تھے کیونکہ اس کے زخم میں انفیکشن ہو گیا تھا۔
لڑائی کے باقی ایام میں نے اسپتال کی چارپائی پر کروٹیں بدلتے گزارے۔ ہر لمحے میرا دل چاہتا تھا کہ اڑ کر وہیں پہنچ جاؤں جہاں میرے سربلند ساتھیوں نے جان جانے آفرین کو سونپی تھی۔ میں تڑپتا رہا کہ اپنے ساتھیوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دشمن سے لوں، لیکن مجھ میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہی ہو سکتا۔ اس مہم کے بارے میں پاک فضائیہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، گرفتاری یقینی تھی، لیکن کوئی آسانی سے گرفتار نہیں ہوا۔ وہ اپنی آخری سانس یا آخری گولی تک لڑتے رہے۔ کئی سنگینوں سے شہید کیے گئے اور کچھ گرفتار ہو گئے۔ جو تلاش نہ کیے جا سکے انہوں نے اپنے مقصد کے حصول اور پاکستان واپس آنے کی کوشش کی۔ انہوں نے گنے، مکئی، یہاں تک کہ گھاس کھا کر گزارا کیا۔ کچھ واپس اپنے وطن میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انسانی جدوجہد بے مثال تھی، مگر افسوس یہ مارکا جنگ نہ تھا۔ یہ تھی اس دہشت ناک آپریشن کے مختصر سرودات جس کا سامنا مجھے فوجی زندگی کی ابتدا ہی میں کرنا پڑا۔ اس حادثے نے مجھے کندن بنا دیا تھا۔ جب لڑائی کے خاتمے پر تقریباً 1 ماہ بعد میں روبہ صحت ہو کر اپنے سینے پر ستارہ جرأت سجائے گھر پہنچا تو جہاں میرا سر فخر سے بلند تھا وہاں میرے اندر ایک ٹوٹ پھوٹ بھی بدستور جاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج یہ لڑائی صرف اس لیے شروع ہوئی تھی کہ میرے شیر دل کمانڈوز دشمن کی سرزمین پر سسک کر اپنے ملک کے لیے جان دے دیں اور ہم ان کا مشن ادھورا چھوڑ کر دشمن سے بغل گیر ہونا شروع ہو جائیں۔